پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اہل عرب وغیرہ میں، تو ان کا اصول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں تو ایک آدمی ادھر سے نکلتا، ایک آدمی ادھر سے نکلتا، اور جو بھی پہلوان، جو بھی جرنیل نکلتا وہ یہ آواز لگاتا کہ حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا۔ وہ دونوں پہلوان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں سے لڑتے، ان میں سے جو دوسرے کو پچھاڑ لیتا تو پھر وہ دوبارہ آواز نہیں لگاتا، یا پھر کوئی ایک اور نکل آتا نیا آدمی اور وہ آ کر آواز لگاتا کہ حل من مبارز، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا۔ اس طرح تھوڑی دیر تک جو ہے وہ ان میں آپس میں جنگ رہتی، اور اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی۔ تو ایسے ہی جب جنگ بدر کا معرکہ ہوا تو ابو جہل نے اپنے 3 سپاہی، اپنے 3 پہلوان جو ہے وہ نکالے، اور انہوں نے میدان میں آ کر یہ آواز لگائی کہ حل من مبارز، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا۔ چنانچہ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں سے 3 آدمی نکلے جو انصار کے تھے، کیونکہ انصار نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، اور یہ بات ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے جب موقع آئے گا۔ چنانچہ انصار نے اپنے 3 نوجوان نکالے، 3 پہلوان نکالے۔ جب وہ میدان میں آئے تو کافروں کا سردار ابو جہل کہتا ہے کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا تم سے مقابلہ نہیں ہے، لہذا تم واپس جاؤ، ہم تو ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے وطن سے نکالا ہے، ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں جن کو ہم نے اپنے وطن سے غیر سمجھ کے نکال دیا تھا۔ آج ہمارا مقابلہ ان سے ہے، آج وہ ہم سے آ کر لڑیں۔ چنانچہ انصار واپس ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 مہاجر جوان نکالے، جن میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا جنگ کرنے کے لیے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے۔ چنانچہ ان تینوں میں آپس میں مقابلہ ہوا۔ ابو جہل جو اپنی طاقت کی زور پہ تھا، اپنی طاقت کے نشے میں تھا، اپنی طاقت کے زور پہ تھا، اور یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنی صداقت کی زور پہ تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنا نمائندہ علی کو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ میرے محترم دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ بدر کے میدان میں سب سے پہلا جو کافر جہنم رسید ہوا، جو کافر قتل ہوا، وہ علی کی تلوار سے قتل ہوا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں جوان جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے منتخب کیا تھا، ان تینوں نے اپنے اپنے وقت پہ جام شہادت نوش کیا ہے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، اپنے اپنے وقت میں فائز ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ احد میں، حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے دور خلافت میں۔ اسی جنگ میں جب جنگ ہو رہی تھی، گمسان کی جنگ لڑ رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں میدان میں کھڑا ہوا، اپنی دائیں جانب دیکھتا ہوں تو مجھے بچہ نظر آتا ہے، اپنی بائیں جانب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بچہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے تو دونوں بازو ہی مضبوط نہیں ہیں، اگر میرے اوپر کوئی حملہ کر دے تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے یا میری حفاظت کرنے کے لیے یا میری ڈھال بننے کے لیے کوئی مضبوط بازو نہیں ہے۔ یہ دونوں وہ بچے تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑی، اور کشتی لڑ کر یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔
سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے تو دونوں بازو بڑے کمزور ہیں، میرا مقابلہ کرنے کے لیے یا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی آ گیا تو میں کیسے اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ کہتے ابھی میں نے یہ سوچ ہی سوچی کہ ایک بچے نے آ کر میرا بازو پکڑ لیا اور کہتا ہے چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ میں کوئی لفظ زبان سے نکالتا دوسرا بچہ میری دوسری طرف آ گیا اور وہ آ کر کہتا ہے چچا جان ابو جہل کا ذرا پتہ تو بتا دیں۔ فرماتے ہیں میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا بیٹو تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، وہ تو اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، وہ تو اپنی فوج کی کمان کر رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ بچے فرماتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمیں وہ دکھا دیں، ہمیں ان کا پتہ چل جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹو کس لیے تم پوچھ رہے ہو؟ تو بچوں کی زبان حفیظ جلندھری اپنے اشعار میں بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں قسم کھائی تھی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ پیغمبر کا دشمن ہو اور پھر ہم زندہ ہوں اور وہ ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نوجوانوں یہ جذبہ رکھو، شہادت کا جذبہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جذبہ رکھو کہ جب میدان جنگ میں جائیں گے کافروں کو مار کر اس کے بعد ان پہ غالب آ کر حکومت کریں گے، ان کو اپنے ماتحت کریں گے، غازی بننے کا جذبہ رکھو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ دیکھو سامنے ابو جہل۔ فرماتے ہیں میں نے ابھی انگلی کا اشارہ کیا تھا، ابھی میں نے ہاتھ واپس نہیں کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں بچے ابو جہل پہ لپک پڑے، بجلی کی طرح گئے اس کے اوپر۔ ایک نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑا گرا تو ابو جہل بھی گرا، دوسرے نے اس کو قتل کرنے کے لیے اس پہ وار کیا اور اس کو گھائل کیا۔ فرماتی ہے کہ میں یہ منظر بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ۔ جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو جہل کو جا کر تلاش کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ابو جہل کو تلاش کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں لاشوں میں تلاش کرتا ہوا جب ابو جہل کے پاس پہنچا تو وہ جان کنی کی عالم میں تھا، اس کی روح اس کی جان نکل رہی تھی۔ میں اس کے سینے پہ جا کے بیٹھا اور اس سے کہا بدبخت دیکھ آج پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی ہے، آج دین اسلام غالب آیا ہے، تم مغلوب ہوئے ہو، دیکھ تیرا بھی کیا حشر بنا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، صرف ایک ہی دکھ ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ آج مجھے 2 بچوں نے مارا ہے، مجھے یہ افسوس رہے گا کوئی پہلوان مارتا تو میں فخر کرتا کہ میرا مقابلہ کسی پہلوان سے ہوا ہے، لیکن مجھے تو بچوں نے مارا ہے، بس تو اتنا کر کہ اب میری گردن چاہے کاٹ دے لیکن گردن نیچے سے کاٹنا، گردن میری نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنوں میں میری گردن رکھی جائے تو میرا سر سب سے اونچا ہو، پتا چلے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ لایا گیا اور آپ علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آ کر وہ بات بتائی جو ابو جہل نے کہی تھی، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو جہل، کہ ہر امت کا ایک فرعون ایک بدماش ہوتا ہے اور میری امت کا بدماش میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ فرمایا کہ یہ اس سے بھی بڑا فرعون، اس سے بھی بڑا بدماش ہے،
اس کو جب موت آئی، اس نے جب آنکھوں سے دیکھ لی کہ اب موت آ رہی ہے، تو اس نے بھی کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ گیا تھا، اس نے بھی اس وقت اسلام قبول کر لیا، اگرچہ اس وقت کا قبول کرنا، ایمان قبول کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا، لیکن اس نے بھی اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور اس کے بھائی کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اور یہ بدبخت موت کے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ میں سمجھ آؤں کہ میں سردار ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ جنگ بدر تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل کی جس نے گردن کاٹی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فقیہ امت کہا جاتا ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا انتقال بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔